اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت اقدس مفتی ظفر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک آڈیو سے یہ متعلق سوال ہے، جس میں حضرت نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضور کا لفظ استعمال کیا جائے۔ وہ منع کرتے ہیں کہ لفظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ تو پہلے اس آڈیو کو سن لیں، اس کے بعد میں اس پہ تبصرہ کرتا ہوں۔ مبہم الفاظ بول رہے ہیں، نامعلوم جواب منع فرمایا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا۔ ہم نے تو صاف ستھرا تاکید کی، ہم نے تو مبہم الفاظ سے منع کیا ہے۔ حضور اصل لفظ حضور فعول کا وزن ہے۔ حضور بخاری میں ہے اے الحاضرون۔ تو ایک طرف آپ کا عقیدہ و ایمان ہے کہ اللہ بزرگ و برتر کے علاوہ ہر جگہ موجود، نہ نبی ہے اور نہ ولی ہے۔ محقق الاثر نے اس پر کتاب لکھی، تبرید النواظر فی تحقیق الحاضر والناظر۔ اب فقہا کہتے ہیں جو یہ کہے کہ اللہ اور رسول میرے گواہ ہے کافر ہو جائے گا۔ اللہ تو ہے، رسول کیسے ہر جگہ موجود ہوئے؟ تو آپ یہ کہتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کہتے ہیں، سوچا ہے کبھی کہ یہ کسی آیت سے ثابت ہے؟ یہ صحابہ و تابعین و اتباع کے زمانے میں رائج تھا۔ اگر اس کی جگہ جناب کا ہے، محترم کا ہے، مکرم کا ہے، تو یہ مبہم لفظ جو اہل بدعت کے موقف کی مؤید ہے۔ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان کا اور مشہور زمانہ مبتدی عارف اللہ رضی کا لاہور میں مناظرہ تھا اور حاضر ناظر پر تھا۔ شیخ القرآن نے بھی عام لوگوں کی طرح لکھا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس نے مناظرے سے پہلے کھڑے ہو کے کہا کہ بھئی مولانا غلام اللہ خان صاحب تشریف فرما ہے اور ان کا موقف ہے کہ کوئی نبی ولی ہر جگہ موجود نہیں، یہ شان و صفت اللہ رب العالمین کی ہے۔ ہمارا کہنا یہ ہے کہ یہ لوگ ہر جگہ موجود ہیں۔ وہ دلائل دیں گے کہ نہیں ہے موجود، میں دلائل دوں گا کہ موجود ہے۔ یہ بعد میں ہوگا، لیکن میں صرف ایک بات پوچھتا ہوں، شیخ نے جو مناظرے کے شرائط بھیجی ہے اس میں پیغمبر کے لیے حضور کا لفظ لکھا ہے؟ یہ ہدایہ، اس کا حاشیہ حضور مانا الحاضر، یہ بخاری کتاب الاحکام، حضور اے الحاضرات۔ کوئی لغت دکھائے جس میں حضور کا معنی حاضر ناظر نہ ہو۔ حضرت کی آڈیو پہ تبصرہ کرنے سے قبل میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اس کی وضاحت کر دوں کہ مجھے خود حضرت سے بہت زیادہ عقیدت ہے۔ حضرت کے بیانات بڑے مفید ہوتے ہیں، میں خود سنتا ہوں اور سبھی حضرات کو سننے چاہیے، اس لیے کہ بڑی ہی اہم باتیں ان کے اندر ہوتی ہیں۔ البتہ حضرت کے بیانات میں بعض تفردات بعض مرتبہ آتے ہیں، حضرت تفردات بیان کر دیتے ہیں، تو ان تفردات کو لے کر دوسروں کے اوپر طعن و تشنیع نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ دیکھا یہ گیا ہے کہ حضرت کے بعض تفردات ہوتے ہیں اور ان تفردات کو لے کر کے لوگ یا تو دوسروں کے اوپر طعن و تشنیع شروع کر دیتے ہیں، یا پھر یہ کہ ان کو اس طرح سے بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں گویا کہ یہی صحیح موقف ہے، جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ یہ خود میرے ساتھ بھی ہوا ہے۔ میں جب شروع میں حضرت کے بیانات سنتا تھا تو حضرت کا ایک بیان ہے جس میں حضرت نے فرمایا ہے کہ دائیں ہاتھ کے اندر انگوٹھی اور گھڑی وغیرہ نہیں پہننی چاہیے، تو میں وہ تمام لوگ جو دائیں ہاتھ میں پہنا کرتے تھے گھڑی کو، ان کو بیوقوف سمجھا کرتا تھا، اس لیے کہ حضرت کا انداز بیاں وہ اتنا پر اثر ہوتا ہے اور حضرت اس طرح سے مدلل کر کے اس کو بیان کرتے ہیں کہ سننے کے بعد لگتا ہے کہ اس کے علاوہ حق ہو ہی نہیں سکتا ہے، بس حق یہی حرف آخر ہے، اس کے علاوہ کوئی بات صحیح نہیں ہو سکتی ہے۔ جیسا کہ درود شریف کے مسئلے میں حضرت یہ فرمایا کرتے تھے کہ دعا کا جو آغاز ہے وہ درود شریف سے نہیں ہونا چاہیے۔ تو جو حضرات عام طور سے اور ایسا ہوتا ہے کہ لوگ دعا کا جو آغاز ہے وہ درود شریف ہی سے کر دیتے ہیں، تو وہاں بھی یہی لگنے لگا تھا کہ شاید یہ سارے کے سارے لوگ غلط کر رہے تھے، لیکن جب مزید تحقیق کی تو معلوم یہ ہوا کہ یہ حضرت کی ذاتی رائے تھی، تفرد تھا۔
تو یہ جو مسئلہ ہے جو حضرت نے بیان کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضور کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے، تو یہ بھی حضرت کا تفرد ہے، اس کا استعمال کرنا بالکل جائز اور درست ہے۔ یہ فتاویٰ دیکھ لیجئے آپ اور لغت دیکھ لیجئے۔ یہ دیکھیں، یہ فیروز اللغات ہے، اس میں حضور کا مطلب کیا لکھا ہوا ہے؟ حضور کا مطلب لکھا ہے موجودگی، حاضری، حاضر باشی، ایک مطلب تو یہ بیان کیا گیا ہے۔ دوسرا مطلب بیان کیا گیا ہے جناب، حضرت، قبلہ، تعظیماً استعمال ہوتا ہے۔ تیسرا مطلب لکھا گیا ہے دربار، مجلس، اجلاس۔ چوتھا مطلب لکھا گیا ہے روبرو، سامنے۔ تو دیکھیں اردو زبان کے اندر جو حضور کا لفظ استعمال ہوتا ہے، عام طور سے جو استعمال کیا جاتا ہے وہ جناب، حضرت، قبلہ اس معنی میں استعمال ہوتا ہے، نہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر سمجھا جا رہا ہو۔ ظاہر ہے ایک آدمی اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر سمجھ کے استعمال کر رہا ہے تو ظاہر ہے غلط ہے، لیکن عام طور سے جو استعمال ہوتا ہے، جن حضرات کے عقائد صحیح ہیں اور جو اس کو استعمال کرتے ہیں، وہ حضرت اور جناب وغیرہ کے معنی ہی میں استعمال کرتے ہیں۔ یہ فتاویٰ دیکھیں، دارالعلوم دیوبند کا یہ فتویٰ ہے، اس میں سوال کیا گیا، یہ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ، اس میں سوال کیا گیا کہ ہم لوگ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اردو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ استعمال کرتے ہیں، حالانکہ یہ مصدر ہے باب سمیہ سے، اس کا معنی موجود ہونا اور نصر سے معنی حاضر ہونا ہے، مصباح اللغات، اور تقریباً تمام اکابر کی تصانیف میں بھی اس کو استعمال کیا گیا ہے۔ تو کیا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر و ناظر ہونے پر دال نہیں ہے؟ اگر ہم یہ بطور مصدر استعمال نہیں کرتے تو کون سا صیغہ ہے؟ برائے مہربانی رہنمائی فرمائیں۔ جواب میں لکھا گیا ہے کہ تعظیم و احترام کے القاب کے طور پر حضور کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، جس کا مفہوم حضرت و جناب ہوتا ہے۔ حاضر و ناظر کا معنی مراد لینا عرف و استعمال کے خلاف ہے۔ اسی طریقے سے دارالفتہ بن نوری ٹاؤن کے فتوے میں ہے، جہاں میں لکھا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہنا جائز ہے، البتہ یہ بات ملحوظ رہنی چاہیے کہ اردو میں لفظ حضور ادب و احترام کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ سے کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر وقت حاضر و ناظر ہیں، کیونکہ ہر وقت حاضر و ناظر ہونے کی صفت تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ تو حاصل یہ کہ حضور کا لفظ بالکل استعمال کیا جا سکتا ہے، اور جو حضرت فرما رہے ہیں کہ کیا کسی صحابی نے استعمال کیا وغیرہ، تو صحابہ کرام تو حضرت کا لفظ بھی استعمال نہیں کیا کرتے تھے، تو کیا حضرت کا لفظ بھی استعمال نہیں کیا جائے گا؟ صحابہ کرام تو محترم، معزز، مکرم یہ الفاظ استعمال کرتے ہی نہیں تھے، تو کیا یہ سارے الفاظ استعمال نہیں ہوں گے؟ ظاہر ہے بات صحیح نہیں ہے۔ تو بالکل حضور کا یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے بعض لوگ اس سے بھی منع کرتے ہیں کہ حضرت کا لفظ بھی استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ تو حضرت کا لفظ ہو چاہے حضور کا لفظ ہو، یہ چونکہ جناب کے معنی میں مستعمل ہے، تعظیم کے لیے ان کو استعمال کیا جاتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو بالکل ان کا استعمال کرنا جائز اور درست ہے۔ اور یہ جو حضرت کی گفتگو ہے یہ حضرت کے تفردات میں سے ہے، بس تفردات کی حد تک ہی اس کو رکھا جائے، اس سے زیادہ نہ بڑھایا جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔